دوستو ایسے ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، کتابیں پڑھنا، ہر طرح سے علم حاصل کرنا اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لسننگ جو ہے، یعنی سننا، غور سے سننا، اپنے دل و دماغ میں جو ہے تو اس کو ڈال لینا، جو بات بھی آپ سنتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا، یہ بڑے کام کی بات ہے، یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جناب یونانی مفکروں کو کون نہیں جانتا ہے، ایرسٹوٹل جس وقت پلیٹو کے پاس آیا، یعنی ارسطو جس وقت افلاطون کے پاس آیا، ایک چھوٹا بچہ تھا، نوجوان تھا، ٹین ایجر تھا، اس کے پاس آیا جناب کہ میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں۔ ایرسٹوٹل جو ہے تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو پلیٹو نے کہا کہ میری اکیڈمی جو ہے، افلاطون کی جو اکیڈمی تھی اس میں سارے کے سارے جو ہے تو امیر کبیر ایرسٹوکریٹک فیملیز پڑھتی تھی، خان خوانین پڑھتے تھے، نواب پڑھتے تھے، وزیروں کے بیٹے پڑھتے تھے، مشیروں کے بیٹے پڑھتے تھے، بیٹیاں پڑھتی تھیں۔ جناب وہاں پہ جو ہے عام آدمی کو جو ہے تو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ افلاطون نے اس کو دھتکارا، بہت زور لگایا کہ بھئی یہ چلا جائے، مگر ایرسٹوٹل نے بھی کہا، ارسطو نے کہا خدا ایک ہے، میں یہاں پہ مر جاؤں گا، میں نے یہاں سے جانا نہیں ہے، میں آپ کے قدموں میں اپنی جان دے دوں گا، میں نے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ جناب آخر کار جو ہے تو افلاطون تنگ آ گیا اور اس نے اسے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ تم میری اکیڈمی میں بطور کلاس 4 جو ہے تو ریسس کے اندر جب آدھی چھٹی ہوتی ہے، جب بریک ہوتی ہے، تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مشروبات دیا کرو، ان کا کوئی کام کاج چھوٹا موٹا ہوتا ہے یا جو بھی اس وقت کے تقاضے تھے وہ آپ پورے کر دیا کرو۔ اس سے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے۔ اکیڈمی اتنی بڑی تھی اور اتنا کلا نما تھی کہ اس کے بڑے بڑے لوہے کے دروازے ہوتے تھے۔ جس وقت جو ہے تو پلیٹو کا یعنی افلاطون کا لیکچر شروع ہوتا تھا، تو لیکچر شروع کرنے کے وقت وہ بڑے بڑے لوہے کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور آواز نہ اندر سے باہر آتی تھی نہ باہر سے اندر جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں تعلیم عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، تعلیم صرف خواص کے لیے ہوتی تھی۔ جیسے کہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ سنسکرت زبان جو تھی وہ اگر کوئی عام بندہ سن لیتا تھا تو اس کے کان کے اندر جو ہے تو شیشہ، پگھلا ہوا شیشہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ جو ہے ختم ہو جائے۔ اور کیونکہ تعلیم حاصل کرنا یا مطلب ہے کچھ علم کی باتیں سننا عام لوگوں کا کام نہیں تھا، یہ خان خوانین کا کام تھا، بڑے لوگوں کا کام تھا، بڑے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ عام آدمی اگر سن لیتا تھا تو اس کے کان میں شیشہ ڈال کے اس کو مار دیا جاتا تھا کہ You are not allowed to listen even a single word of the knowledge۔ تو اس طرح سے جو ہے جناب مطلب ہے کہ وقت گزرتا رہا۔ بہرحال جو ہے تو ایرسٹوٹل اپنی جاب وہاں پہ کرتا رہا، ارسطو وہاں پہ خدمت کرتا رہا بچوں کی، وہ پانی دیتا رہا، شربت دیتا رہا، مشروبات دیتا رہا، خدمت کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اکیڈمی کی اطراف میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک جگہ پہ اس کو ایک کریوس، ایک سوراخ سا نظر آیا، سوراخ کے اندر سے ہلکی سی آواز آتی تھی۔ جب آواز اس نے سنی تو وہ جو ہے اس کے قریب ہی تھا وہ جگہ جہاں سے جو ہے افلاطون جو ہے لیکچر دیتا تھا۔ کان لگا کے وہ سارا دن بیٹھا رہتا تھا اور اس طرح سے اس کا سارا منہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا تھا، بروزڈ ہو جاتا تھا، چھل جاتا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی اور اس نے سارا دن جو ہے یعنی جتنا وقت بھی وہاں پہ گزارا افلاطون کے وہ لیکچر سنتا رہا، بڑے غور سے سنتا رہا۔ جناب وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اینول ڈے ہوتا ہے، یہ ایگزامینیشن ہوتا ہے، سب مطلب ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں اور سب نے جو ہے تو بچوں نے پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا اینول ڈے تھا یا کوئی ایگزامینیشن کا دن تھا، پریزنٹیشن کا دن تھا، سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ ایسے ہی ہوا جناب کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آتا تھا پریزنٹیشن کے لیے فلاپ ہو جاتا تھا۔ فلاپ ہونے کے بعد جو ہے تو افلاطون جو ہے اس کو جو ہے تو پریشانی لاحق ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا کہ جناب یہ تو جو ہے ان کے پیرنٹس جو ہے میرا تو عشر خراب کر دیں گے۔ وہ بڑا پے کرتے تھے، بڑا اچھا مطلب ہے اس کو جو ہے تو مطلب ہے کہ پروٹوکول ملتا تھا اور بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو ایسے وہ جناب عالی کہ وہ بڑا پریشان تھا، باہر نکلا پریشانی میں، تو ایرسٹوٹل نے یعنی ارسطو نے کہا کہ استاد جی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو ہے یہاں پہ آ کے پریزنٹیشن کرتا ہوں۔ اس سے کہا دفع ہو جاؤ، بڑے بڑے لوگوں کے بچے، میرے بڑے بڑے اسٹوڈنٹ جو ہیں فلاپ ہو گئے ہیں، کوئی بھی جو ہے تو نئی پریزنٹیشن کر رہا، اور تم جو ہے تو کہتے ہو تم ایک کلاس 4 ہو، ایک عام کمین ہو، تم کہتے ہو کہ میں پریزنٹ کرتا ہوں۔ جب ایسے ہوا کہ اس نے کہا خدا کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اور آپ مجھے جو ہے ایک دفعہ ٹیسٹ تو کر لیں۔ بہرحال وہ بھی مجبور تھا، آخر کار اس نے چانس لے لیا۔ وہ جو گیٹ اپ تھا، جو گاؤن تھا، جو بھی تھا اس کو دے دیا ایرسٹوٹل کو، ارسطو کو، اور ارسطو گیا اور اس نے جس وقت شروع کیا
تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، صبح سے شام ہو گئی اور وہ پریزنٹیشن کر رہے لوگ کھوئے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے لوگ انہماک کے ذریعے سن رہے ہیں اور کھو گئے ہیں جو ہے ایرسٹوٹل کے لیکچر میں. اور پھر ایک کلیپ ہوئی، اس کو سب نے گلے لگایا، افلاطون نے اس کو گلے لگایا اور سب حیران تھے. سب نے کہا بھئی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، ہم اس کا لیکچر سنتے ہیں. اس طرح سے آپ کو پتہ ہے جی، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ افلاطون سے جو ہے ایرسٹوٹل پھر آگے نکل گیا نظریات میں. ان نظریات پہ بھی بات کریں گے جناب. ایسے ہوا جناب علی کہ پھر ہوتے ہوتے استاد شاگرد جو ہے ان کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا. ان کی دوسری تھیوریز جو ہیں اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، مگر چونکہ بات ہو رہی ہے اس وقت لسننگ کی بات ہو رہی ہے، تو لسننگ کے حوالے سے جب لوگ جو ہے تو کلیئر کٹ جب سنتے نہیں ہیں تو وہ علم بھی حاصل نہیں کر سکتے، کامیاب بھی نہیں ہوتے، آگے بھی نہیں جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے دماغ میں دل میں جو بات بیٹھتی ہے، جب آپ غور سے سنیں گے، جب ڈسٹریکشنز نہیں ہوں گی، جب آپ کے ذہن میں کوئی دوسرے خیالات نہیں ہوں گے، جب کوئی پرابلم نہیں ہوگا، جب کمرہ گرم نہیں ہوگا، زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، کوئی اور پرابلم نہیں ہوگا، تو سکون کے ساتھ جو ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی اور یہ آپ کو کام دیں گی. اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل لسننگ کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک گاؤں تھا، ایک ایسا گاؤں تھا کہ جہاں کے لوگ بڑے زیادہ مہمان نواز تھے. مہمان نوازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. تو وہ جناب علی مہمانوں کی جس وقت خاطر مدارت کرتے تھے تو ساتھ وہ جو ہے کھانے کے ساتھ ایک بڑا سا تھال یا سینی جسے کہتے ہیں وہ لے آتے تھے، رکھ دیتے تھے اور سینی کے بیچ میں ایک ڈنڈا بھی رکھ دیتے تھے. سارے مہمان آتے تھے، وہ ان نوٹس جاتی تھی یہ ساری کی ساری بات. تو جناب وہ وقت گزرتا گیا، چلتا گیا، تو ایسے ہوا کہ ایک مہمان آیا. تو وہ جس وقت ان کے آگے کھانا رکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ آپ نے یہ ڈنڈا مجھے مارنے کے لیے رکھا ہے، یہ سینی کے بیچ میں ڈنڈا آپ لوگوں نے کس لیے رکھا ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ ہماری روایت ہے. بھئی کیوں روایت ہے؟ وہ بھی مطلب ہے کہ پہنچا ہوا آدمی تھا، اسے کہا مجھے بتائیں گے ورنہ میں بھاگتا ہوں، میں جاتا ہوں. ان لوگوں کی روایت یہ تھی کہ جو آئے گا وہ ضرور کچھ نہ کچھ کھا کے جائے گا. جب ایسے ہوا کہ اس کو بہت موٹیویٹ کیا گیا تو اس کے لیے جو ہے تو بڑوں کو، بزرگوں کو بلایا گیا اور بزرگوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا صورتحال ہے بھئی، کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ یہ روایت جب آتی گئی، بڑوں نے باتیں کی، کسی نے غور سے نہیں سنا تھا. ہوتے ہوتے جناب سارے گاؤں میں مطلب ہے کہ ایک طرح سے یہ جو ہے تو پیغام پھیل گیا. اور ایک بہت ہی بزرگ 100 سال سے زیادہ ایج کا بزرگ تھا، تو اس نے کہا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ جاؤ ایک کاوے کی پیالی لے کے آؤ. کاوے کی پیالی لائی گئی اور اس نے کہا پھر ایک ٹوتھ پک لے کے آؤ. ٹوتھ پک جو ہے وہ لائی گئی اور اس میں رکھی گئی. اس نے کہا کہ جناب یہ ہماری روایت تھی کہ جس وقت بھی ہمارا مہمان آتا تھا، مہمان کے لیے جب کھانا رکھتے تھے، چائے رکھتے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے تو ایک پیالی رکھتے تھے، پیالی کے بیچ میں ٹوتھ پک رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ مہمان کو جب ضرورت ہو خلال کرنے کے لیے دانتوں میں تو وہ جو ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، وہیں پہ وہ کر لے، اپنا دانت صاف کر لے اور جو ذرات ہوں یا خلال جو ہوتا ہے وہ کر لے. تو یہ وہ روایت تھی. وہ ہوتے ہوتے چونکہ لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں سنا تو وہ بات بدلتے 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 وہ جو ہے سینی بن گئی، وہ پیالی سے بڑا تھال بن گیا، سینی بن گئی، اور وہ ٹوتھ پک سے جو ہے تو بڑا ڈنڈا بن گیا. اور اس طرح سے جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ غور سے نہیں سنتے ہیں تو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں اور حالات بدل جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں.